شبیر اور زینب دو بہن بھائیوں کے دو نقصان اتنے بڑے ہیں کیسے والے کیا آج تک کوئی بڑے سے بڑا عالم ربانی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ دونوں نقصانات میں سے بڑا نقصان کون ہے؟ ایک نقصان کا نام ہے عباس اور دوسرے کا نام ہے علی اکبر حضرت مولا۔ میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں ہوتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ صلہ مجلس والی مخدومہ کے پاس ہے، علی اکبر کے بارے میں بھی بھولئے کہنا ہے مجھے، اس یقین کے ساتھ سن رہا ہوں بہت یہ رنگا میں نہیں کر رہا تھا، پوری زندگی کبھی کی ہے اور نہ ہی کبھی یہ انتظار کی ہے کہ کوئی اتنا رو لے تو اس کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں، نہیں، کسی نے کسی پر احسان نہیں کرنا ہوتا، لیکن ایک سے زیادہ کتابوں میں اس بیوی کی جملہ دکھا سکتا ہوں، میں نے پڑھا ہے، جو اسے پالتی رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس محفل میں میرے جوان مرد بیٹے اکبر کی شہادت پڑھی جائے اور جس آنکھ میں کم از کم ایک آنسو بھی نہ بہے، تو شام والی کہتی ہے وہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی؟ جملے مجھ سے سن لینا، پرسا اسی بیوی کو دینا کہ آج تک یہ تھا علی کی بیٹی سے بلایا نہیں جا سکا، تحقیق کرو اور وہاں سے پوچھو، تاکہ آپ لوگوں کو بتایا بھی جاتا ہے تھوڑے سے اختلاف اور غلط فہمی کے ساتھ۔ 250 سال پہلے کی بات ہے، اتنے عرصے سے سلطان کربلا کی زمین پر اکبر کی شہادت پڑھنے پر پابندی ہے، نہیں پڑھی جا سکتی۔ کیوں؟ ہم جب شیخ مہدی کا نام لیتے ہیں، شیخ مہدی نہیں، سید محمد مہدی بحر العلوم نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس دور کے مجتہدین مراجع نے یہ خطاب دیا تھا، بحر العلوم تمام علموں کا سمندر، جتنے بڑے عالم تھے اتنے ہی بڑے خطیب تھے۔ حسین کی زری میں ممبر پہ مجلس پڑھی، علی اکبر کی شہادت، خلافت میں کی شعلہ جمالہ کی، خلافت کی روانی میں سرکار بحر العلوم کے منہ سے جملہ نکلا کہ اکبر کے نیزہ لگا۔ یہاں میں نے کہا تو کچھ رہائے کی، کچھ کے آنسو آئے اور کچھ آنکھیں لیے بیٹھے رہے۔ بحر العلوم کی زبان تھی تلاقم بچاؤ، مجلس میں تلاقم، اچانک خدام دوڑے دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر، بحر العلوم ممبر چھوڑیے، ممبر چھوڑیے۔ عالم جناب میں کہتے میں اتنا بڑا عالم ہوں، یہ کیا گستاخی ہے؟ کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح کا کوئی پتہ نہیں۔ تو انہوں نے تو منہ بھر کے کہہ دیا کہ اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھو حسین کی زری سے خون بہ رہا ہے، وہ دیکھو شبیر کی زری زلزلے میں ہے۔ جس کا ہاتھ پہلو تھا روٹے کے لیے بیٹا پہلی، آج کے بعد میرے حسین کے ذریعے پر اکبر کی شہادت نہیں پڑھی جائے گی۔ اب تمہیں میں نے غلط کہا، نہیں بیٹا غلط نہیں پڑھا تم نے، تو تو کہہ کے اتر آیا۔ اسی وقت سے جنت میں میری زینب نے حسین کے گلے میں مارے ڈالی ہوئی ہے۔ تو بار نہیں پوچھے جا رہے ہیں حسین میں نے اکبر کو بھیجوں کے لیے پڑھا تھا، میرا اکبر اسی آیت تھا کہ
کرسی چھوڑی. ویسے تو میں جہاں کھڑا ہوں یہاں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ہاں کوئی بڑا جگر چاہیے یہاں جھوٹ بولنے کے لیے. تو علموں کی بھی ضمانت ہے. 13 معصوم تم میں ہیں, کچھ بندے میں. یہ سارے ضامن دے کر کہہ رہا ہوں. چلو بیٹے میں شاید اس روایت کو غلط بھی کہہ دیتا, مگر علامہ غزنفر جیسی شخصیت اسے لکھنے والی ہے کہ ادھر اکبر نے زین چھوڑی اور زین چھوڑتے ہوئے کہا کیا علیک السلام یا عبدہ. عموماً کہتے ہیں نا السلام علیکہ, یعنی سلام پہلے علیکہ بعد میں, لیکن جہاں علیکہ پہلے لگے یہ لغت عرب میں سلام مبدع کہلاتا ہے. یعنی اکبر کے کہنے کا مقصد یہ تھا بابا تو میدان میں تکلیف نہ کرنا, میرا آخری سلام. میں نے زین چھوڑ دی. سبحان اللہ مانو بس زین چھوڑی اکبر نے. علامہ غزنفر لکھتے ہیں حسین نے طرف کے کرسی چھوڑی. مرتضی دائیں طرف کھڑا تھا, حسین بائیں طرف چلے. اب میں جملہ پڑھوں اس کے لیے رہا ہوں جس کے سینے میں گوشت ہے, پتھر کا دل نہیں. شام والی بیوی دوڑ کے آئی, حسین سواری تو ادھر ہے, ادھر کیوں جا رہے ہو؟ روکے کہا جب سے اکبر نے زین چھوڑی اندھیرا ہے, جب سے اکبر نے زین چھوڑی آگے. اللہ اکبر. ہر شہید کے لاشے پر حسین سوار ہو کے آیا, اکبر کے لاشے پہ پیدل. دعا کرنا کہ میں پڑھ سکوں جبرا اور نرم دل شیعہ برداشت بھی کر سکے. میں چھوٹا سا وکیل ہوں, چھوٹا سا خادم ہوں, چوٹ لگے تو میں پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں. پہنچا بیٹے کے سرح میں, سنتے رہتے ہو کہ دونوں ہاتھ بلا تشبیہ پہلو پر. بیٹا کیا ہے؟ بابا تیرے امتحان کی قسم بھی, نے بچی ماری, تجھے آزمانے کے لیے نکالی نہیں. یہ سننا تھا چہرے پہ سوگ کی جگہ چلا ہوا. اچھا حسین کو آزمائے گا میرے قاتل؟ بیٹا پھر میں بچی نکالنا چاہتا ہوں, صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں نہیں بدواؤں گا, میں تجھے ہاتھوں میں پٹی باندھنے کا مشورہ نہیں دوں گا. جیسے یہ چاہے نکال لے بچی, ٹیکس لگا دو, پھر معافی مانگتا ہوں. یقیناً جگر پہ خراش پڑ جائے گی اور یہ پھٹ جائے گا جگر. اکبر نے ہاتھ چھاتی سے ہٹائے بلا تشبیہ, بچی میں ہاتھ ڈالا حسین نے, نکالنا چاہی, بچی نہیں نکلی. اکبر ہوا میں اٹھتا چلا آیا. کہنے کو پڑھنے والے پڑھتے تھے بچی کا پھل, بچی کا پھل. حسین نے کروٹ کے پاس لٹایا تو لوگ دوسری طرف نظر آئی. کعبے کا پھل بہت گہرا چلا گیا, اب تجھے زیادہ برداشت کرنا پڑے گا. بابا میں نے کوئی سسکی لی, بابا میں نے کوئی آہ کی, جیسے دل چاہے نکالا. بلا تشبیہ آستین اٹھتی, بایاں ہاتھ بیٹے کے زخمی سینے پہ رکھا, دایاں خنجر میں ڈالا, خنجر نکالا. اور اسی لفظ کے لیے میں تم سے معافی مانگ رہا تھا. تڑپ کے اچانک حسین نے بچی چھوڑ دی. کیوں؟ خنجر اکیلا نہیں آ رہا تھا, شام اکبر کا کلیجہ آ رہا تھا. تڑپ کے بچی چھوڑی حسین نے, آسمان کی طرف نظر کی, 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں نظر آئی. حسین نے روکے کہا باندھنے والے, زمانہ حسین کے امتحان لیتا ہے, بیٹا تو مجمرین کا ہے. بھیج اپنے کسی نبی کو میرے اکبر کی بچی نکال کے دے. اللہ اکبر. تمہاری چیز نکلی, کسی کا ہاتھ سینے پہ آیا, لیکن وہاں کربلا میں کیا ہوا؟ میری زبان میں اتنی بغاوت نہیں کہ میں بتاؤں. انبیاء نے تڑپ کے
شریکت الحسین مجھے کہتا ہے، برچھی نکالنے کے لیے نبیوں کا آواز دے رہے ہو. ایک دفعہ لے آ میرے اکبر کو کھیلے، پھر میں جانوں اور برچھی جانے، پھر اکبر کا سینہ جانے، زینب کی تربیت جانے. میں نے ہمیشہ اسی طرح پڑھا ہے، تو میں شروع سے نئی روایت پڑھنے کا عادی نہیں، جب تک خود آنکھوں سے نہ دیکھوں. میں نے اسی طرح پڑھا کہ برچھی میدان میں نہیں نکلی. برچھی خیمے میں نکلی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. زینب کو بھی برابر کا امتحان دینا چاہیے تھا. لے آئے، پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، دل دکھانے والے جملے میں اکبر کو لٹایا حسین نے، منہ سے نہیں بولے، بلا تشبیہ دامن آواز سے اشارہ کیا. آگے تیری فرمائش پہ اکبر آ گیا، نکال بچی. کہے تو روتی بھی آگے بڑھی، جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا خدا کے لیے دیکھا نہیں بنا. پڑھتے پڑھتے کچھ سوچ کے بیوی نے قدم روکے. روکے کہا حسین میں بچی تو نکالوں گی، جو مجھے بس ایک سوال کا جواب دے، تو بھی تو حسین ہے، تجھ سے کیوں نہیں نکلی؟ حسین نے کہا بی بی اکیلی برچھی باہر نہیں آئے گی، تیرے بیٹے کا کلیجہ بھی ساتھ آتا ہے، تو تم تو 1460 بعد سن کے ہائے کر رہے ہو. زینب پہ کیا گزری ہوگی؟ پہلے تو منہ پیٹ کے علی کی بیٹی ہوئی، پھر اپنے آپ کو سنبھالا، فضا اور جناب کلثوم کو بلایا، چادر سے پردہ بنایا، قریب آئی. بالکل حسین کیسے انداز میں دیکھنا میری طرف، رونے آئے ہم لوگ حسین کے انداز میں. بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا جائے، بایاں پرچھی میں ڈالا، منہ میں جب کی طرف کیا،